وأصحابه يا سيدي وخاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سراج الصالحين وعلى آلك وأصحابه يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی مہربانی سے نبی مکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی. اللہ کے گھر کی اور اللہ کے محبوب کی مغزبہ کی حاضریاں نصیب ہوئی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں ادب کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور وہ جا کر کچھ پاتے ہیں, انہیں کچھ نصیب ہوتا ہے. خوش نصیب ہے. باتیں تو کرنے کو بڑی ہیں لیکن انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے وہاں کے جو حالات ہیں ان کو, اور دوران سفر جو تجربات ہوئے اور وہاں جا کر جو مشاہدات ہوئے انشاءاللہ تربیت کے لیے اپنی اور دوسروں کے لیے اس کو واضح کیا جائے گا. اصل میں جو یہاں ہم زور دیتے ہیں کہ صرف تعلیم نہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی چاہیے, اور جہاں نہ تعلیم ہو نہ تربیت ہو وہ کیا ہوگا؟ وہاں جہالت ہوگی, وہاں بے ادبی ہوگی. کوشش کریں گے علم اور علم پہ عمل. مدینہ پاک میں اور اللہ کے گھر کے پاس, اللہ کے مسجد حرام شریف میں ہم نے جو دیکھا ہے ایسا لگتا ہے نہ تعلیم ہے نہ تربیت, دونوں کا اللہ ماشاء اللہ بے ادبی ہیں. جہالت پورے عروج پہ ہے. حرم کا ادب ٹاما ٹاما کسی کو ہوگا, اسے پتا ہو کہ میں کس جگہ پہ آیا. جس طرح وہ چلتے اٹھتے پھرتے ایسے جیسا اپنا گھر ہوتا, شاید اپنے گھر جیسا بھی نہ رفت کی وجہ سے سمجھا جا رہا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں حرم میں کعبہ کے بعد, مکہ کے بعد, مسجد حرام شریف کے بعد, لیکن وہ حرم تو حرم ہے, مسجد حرام شریف کے اندر جو لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہیں اور جو طواف کرنے کا طریقہ ہے, جس میں وہ بیچ میں عورتیں بھی ہیں, ان کے پاس ننگی ہیں اور وہ فلمیں بنا رہی ہیں, ویڈیو بنا رہی ہیں. کوئی طواف کے دوران کعبہ کو چومنے بھاگ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی دھکے مار رہا ہے, بس لگے ہوئے پکڑ کے موبائل کے اندر دوران طواف ہی لگے ہوئے. اور پھر ہوتا ہے کہ بس اپنی اپنی دوسری کا نہیں دوسرا نیچے گر جائے, کچھ ہو جائے. اور پھر عورتیں مردوں کے سامنے نمازیں پڑھتی ہیں, آگے عورتیں کھڑی ہیں, پیچھے مرد صفے بنا کے کھڑے ہیں. ہم یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آگے عورتیں پیچھے مرد, پیچھے عورت پیچھے مرد, یہ سب بنی ہوئی. اور وہ ڈیزائنی پرچے پہنے ہوئے ہیں, ڈیزائنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سجی دجی عورتیں, اور جو حضور نے فرمایا تھا ننگی نظر آئیں گی. مسجد حرام شریف میں ایسے کپڑے پہن کے آئیں گے اور وہ کیا کروں گے کرنا ہے مراد کرتے ہیں. مسجد نبی شریف میں بھی یہاں ڈیزائنی سوٹ, ڈیزائنی کپڑے, ٹائٹ کپڑے, وہ مرد ساتھ ہیں اور ٹکرا رہی ہیں. باقی مسجد نبی شریف میں بھی یہاں ہے اور جوتیاں ایسے پہنتے ہیں, ٹک ٹک آوازیں آتی ہیں. جوتے پہن کے مسجد نبی شریف میں جانا, جوتے پہن کے مسجد حرام شریف میں جانا, پھر ایسے پہن کرنی چاہیے. پاؤں سیدھے کعبہ کی شریف کی طرف کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن پاک کو زمین پر رکھنا, پاؤں کو سیدھا کرنا,
یہ ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو نجدی نہیں ہیں، دوسرے ممالک کے، پاکستان کے بھی ہوں گے، دیگر ممالک کے بھی ہوں گے، کسی کو صحیح کی طواف کیا، اسے یہ نہیں پتا صحیح بھی کرنی ہے، کوئی 2 دن کا لوگ آگے فارغ ہو رہا ہے، بس کسر ہو گئی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ دم پڑا، کپڑے پہن رہے ہیں، کسی کو دم پڑا ہے، کسی کو صدقے پڑے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا واجب ہیں کیا ضروری ہیں۔ وہیں مروا پہ جب ختم ہوتی ہیں تو عورتیں وہیں کھڑے کی نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہیں، وہیں مرد ہیں وہیں عورتیں ہیں ایسے اکٹھے، اور بتاؤ کیا ملی؟ جہالت نہیں دور کیا، یا 1 لاکھ ثواب تھا، وہاں گناہ بھی کتنے، سامنے کھڑی مردوں کے اندر نمازیں پڑھی، اور وہ ادھر ہی بیچ میں مرد بیچ میں نفل پڑھیں گے مروا کے اوپر۔ تو یہ ہم نے دیکھا ادھر اتنی جہالت اور تربیت الا ماشاء اللہ۔ جب مسجد نبی شریف میں داخل ہوتے ہیں، پرمٹ ملا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت بقیع میں چلے جائیں تو لائن لگی ہوتی ہے، تو ذرا پوفا ملتا ہے تو توڑ لگا دیں۔ ابھی مسجد نبی شریف میں توڑے خدم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، باب جبریل سامنے ہیں، آپ یہ توڑے ہیں کہ ہم جلدی سے چلے جائیں، ہم ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں، جنہ میں پہنچیں گے، جنہ میں پہنچیں گے، یعنی ریاض الجنت کے شوق میں یہ دوڑتے ہیں۔ وہ مجھے یاد ہے کہ ایک مطلبہ ہوتا وہاں، یہ مطلبہ بھی مگر وہ تو روکتے نہیں ہیں، جتنے مرضی بے ادبیاں کرو، مطلبے تو ویسے کم ہو گیا وہاں، اس دفعہ ہم نے دیکھا مطلبے بھی کم ہیں، اور اب وہ اتنا تنگ نہیں کرتے جیسے پہلے تھا۔ 2011-12 کے بعد بہت تنگ کرتے تھے شیر، اب تو ٹاما گھسوڑا تھا، دعائیں بھی ہو رہی تھیں، لوگ کھڑے بھی ہو رہے تھے، تو کوئی ادب کرنے والا تو، لیکن وہ اس سے روکتے نہیں۔ لیکن میں نے اس مطلبے کو دیکھا کہ جب مسجد نبی شریف میں پرمٹ کے لیے وہ آگے بھاگا نا، بندے بھاگے نا، تو اس نے کہا سکینہ، یہ تھا وہ، یعنی ایسے بھی تو ہیں نا، ان کا سکون کرو، شرم کرو، یہ جگہ کون سی ہے؟ سکینہ، سکون اختیار کر، باری تو تمہاری آ جانی ہے، یہ نہ ہو کہ جہنم کی آ جائے۔ لیکن ہم نے داڑھی والے بھی دیکھے ہیں، شاید وہ پڑھے لکھے بھی ہوں، وہ بھی ریاض الجنہ کے لالچ میں توڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، حتیٰ کے اندر بٹھا دیتے ہیں، بٹھانے کے بعد جب باری آتی ہے نا اس وجہ تو لالچ کیا ہوتا ہے؟ میں آگے نکل جاؤں، یہ آگے نکلتا ہے کہ دوسری طرف آگے نکلتا؟ آگے نکلنا یہ ہوتا ہے، آگے وہی نکلتا ہے جو پھونک پھونک پہ قدم رکھتا ہے، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا۔ ادھر بھی یہ چیزیں ہم نے دیکھی، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ حرم کی زمین ہے، اور پھر مسجد نبی شریف ہے، اور پھر حضور کے بارگاہ ہے اتنا قریب، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے ریاض الجنہ میں سب سے آگے جانے کی نا اس میں بھی دوڑتے ہیں۔ نہیں بھی ریاض الجنہ کے باہر کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبی شریف کے اندر سے بھاگے باہر باب جبریل میں، باب جبریل کے ساتھ ہی اس کے ساتھ اندر مسجد میں جب تشریف لے کے آگے چپ اترے، ادھر سے بھی دوڑے ہیں، دوڑتے ریاض الجنہ میں بھی دوڑے ہیں، دوڑتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بھی بلند نہ کرنا، اور یہ حکم اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم، جہاں حکم یہ تھا کہ آواز اونچی نہ ہو وہاں دوڑ لگ رہی ہے، اور دوڑے لگاتے ہوئے صرف عام بندے نہیں، جنہیں بتایا اس کے بتانے کے باوجود بھی دوڑتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے وہاں کہ ادب نام کا رہ گیا حضور کی بارگاہ کا، اللہ ماشاء اللہ وہ چند ہی ہیں جہاں وہ ادب کرتے ہیں اور کچھ باتیں ہیں، باقی تو ایسے کو لگتا ہے کہ آپ بھی دبائی کرانے آئے ہیں، اور کچھ ایسا لگتا ہے سیر و سیاحت کے لیے آئے ہیں، تو یا تو انہوں نے ایک رسم بانی ہے، ایک رسم ہے، اور ایک رسم کی جا رہی
وہ کہاں کے کہ جو کہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سر رکھ کے چلنا چاہیے. مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ دعوت اسلامی کی ایک عہدے پہ پہلے شاید تھے، تو لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ دعوت اسلامی والے تو بڑے بہادر ہیں. امیر دعوت اسلامی تو اوپر والے پورشن پہ بھی پہنتے تھے، وہ نیچے رہتے تھے مدینہ باغ میں، سب سے اوپر والا پورشن اس کے اوپر بھی نہیں. یعنی ان کا ایک انداز تھا، محبت کا برابر انداز ہے کہ حضور کا روزہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں. لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ ان کا بیٹا جوتا پہنے ہوئے مسجد نبی شریف میں قدم شریف ہے. میں نے ان سے کہا تو کہتے ہیں مسجدوں کو، میں نے کہا وہ مسجد اتنی تھی، بعد میں توسیع ہوئی، یہ بھی ہے مسجد ہے، یہ بھی مسجد نبی شریف ہے. یعنی وہ حضرت صاحب کو، حضرت طاری صاحب کو بھی نام دے رہے تھے، اور اتنا نہیں پتا کہ مسجد نبی شریف ہے کتنی. یعنی عالم یہ ہے کتنی دیر وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن بعد میں چھوڑ دیا نا. جب ساتھ رہتے ہیں تو برکت رہتی ہے، تو جب چھوڑا جاتا ہے یہ حال ہوتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے وہ رہ گئے اونچے عہدے پہ، لیکن بعد میں وہ سائڈ بھی ہو گئی کاملہ کی، تو یہ حالت ہوئی کہ وہ خود بھی مسجد نبی میں جوتا پہنے ہوئے. تو آگے سے دلیل کیے دیں گے پورا حرم ہے نا، پورا حرم تو ہے، یہ مسجد نبی پورے حرم میں ننگے پاؤں کون چلے، ادھر پاؤں میں کیا کچھ لگ جاتا، وہی مسجد نبی میں آگے لگائیں. ظاہر وہ ہاتھ ہی نہیں رہے. آپ لوگ وہاں جھوکتے بھی ہیں، کچھ چیزیں بھی گرتی ہیں، باہر حرم میں سب کچھ ہوتا ہے، تو اب اس میں آپ ایسے پاؤں لے کے مسجد نبی شریف میں داخل نہیں ہوں گے نا. تو کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مسجد نبی شریف کا تو جو ادب ہے تو اپنی جگہ بھی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ادھر. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر بھی میں زور دیتا ہوں تعلیم تربیت. جہالت اتنی کہ ان کو عمرے کا پتہ ہی نہیں، طواف میں رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے، طواف کیسے کرنا ہے، کیا انداز ہے، صحیح کیسے کرنی، نیت کیا کرنی ہے، نیت اب کے فرام مسئلہ ہے. شاید بعد ایسے کیوں جو لبیک بھی پڑھنا نہ تھا صحیح طرح، نیت ایسے عمرے ہو رہی. تو پھر واپس جب آتے ہیں تو چینجنگ کیوں نہیں ہوتی، چینجنگ کیسی ہو، ادھر تباہی کر کے آئے تو چینجنگ کیسی ہوئی، ادھر تو بے ادبیاں کر کے آئے. ابھی کا بات لائیو دیکھی تو آپ کو نظر آئے گا جو میں باتیں کر رہا ہوں. یہ اندر والی چیزیں دکھائیں، یہ ریاض الجنہ میں بندوں کو داخل ہوتے دکھائیں، ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. تو جوتا میں نے بتایا ادھر بابو سلام سے باہر نکلے ہیں، سلام کر کے سید عالم سے باہر جوتا ایسے نہیں گئے. ابھی کون سی بات ہے، ادھر ہی جوتے پڑ آواز سے آتی ہیں. عام مسجد میں آنا تھا امامیات سنت اشام اللہ حاضر میرے فرماتے ہیں قدم رکھو تو آواز نہ آئے. کس طرح مسجد میں رکھو یہ اللہ بتا ہے. عام مسجد ہے یہ، اور حرم نبی مسجد نبی حضور کے پاس مسجد حرام، تو وہاں قدم کیسے رکھنا چاہیے. ہم پاکستان میں جوتا پہن کے نہیں مسجد میں جاتے، پھر حرم نبی میں، پھر مسجد حرام میں، اور پھر آوازیں آئیں. پھر یہ نہیں حالات ہے کہ دایاں پاؤں طرف رہے ہیں، دعا کرنی ہے، نیت کرنی ہے، بس. کچھ تو حدود بھی نہیں پتا چلتا کہ مسجد حرام شریف کی حدود کتنی ہے، بس آنا جانا. یہ نہیں، یہ میں نے اس لیے جس بندے کی کیفیت بنی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، اثر پڑتا ہے نا. ایسا دیکھے کہ دور رہنے والے کی کیفیت زیادہ بنتی ہے، وہ قریب کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. باب اسلام سے اندر داخل میں تکیے پڑھنے شروع، اب تکیے دے وہ بھی سے بھاگا میں آگے ہو جاؤں، میں آگے ہو جاؤں، کیا ملے گا. اب یہ حالات دیکھے ہیں، 2011 میں بھی دیکھا تھا لیکن اتنا نہیں تھا. اس دفعہ جو دیکھا ہے مرد عورتیں کٹھے، صرف مسجد حرام میں نہیں مسجد نبی شریف میں بھی، اور حضور کی بارگاہ کے قریب دیکھا ایسے کٹھے، کوئی تمیز نہیں ہے. یہ ایسے عورتیں جا رہی ہیں، ساتھ مرد جا رہے ہیں، ایسے گفتگو کر رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا بیوی کے، کوئی اس طرح جا رہا ہے، کوئی اس طرح جا رہا ہے، ایسے ہنی مون منانے آئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر حالات کیسے بدلیں گے ہماری عبادت میں لذت کیسے آئے گی، ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا. جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا وہاں تو مسئلے کوئی.
تو پھر جب مسئلہ کوئی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ تباہی ہوگی. بس کوشش کرو کہ جب بھی کوئی عمرے کے لیے جانے لگے، ماں بہن ہو کوئی بھی ہو، اسے کو تربیت دے کے جاؤ. اسی عالم دین کے پاس بیٹھو، چند دن تو تمہیں بتائے، طریقہ بتائے، ادب بتائے، احترام بتائے، فرائض واجبات بتائے، ادھر کرنا کیا ہے، رہنا کیسے ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، ملے گا کیسے. بس میں جو یہاں تمہیں تفصیل بتاؤں گا، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے بہت جہالت دیکھی ہے، بڑی جہالت دیکھی ہے، اور علم کی کمی دیکھی ہے. علماء سے رابطہ ہی نہیں لوگوں کا، جو عمرہ کرنے آئے ہیں پتہ نہیں کتنے تجربے دے کے آئے ہیں، اور ادھر بہت لوگ ہیں جن کی یہ معاملہ ہے. آخر بات کرتا ہوں، ایک شخص مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ اردو بولتے ہیں شاید. سر تو بڑی زبانوں والے ہوتے ہیں، بڑے ممالک سے لوگ آتے ہیں. میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا میں عالم ہوں. تو وہ تھا مطاف، دوسرے پورشن میں طواف مکمل ہوا، تو اس لڑکی کا بھی طواف مکمل ہوا. تو ادھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ادھر لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹرین کرانا ضروری ہے. پہلے انہیں اب طواف کر لیا، تو آپ نے صحیح بھی کر لیا، تو اب ٹرین کرانا ضروری ہے. تو میں نے تو میرے بال بڑے تھے تو میں نے چھوٹے کرا دیے، کافی بڑے بال تھے. میں نے کہا آپ کا تو قصر ہو گیا ہے، یہ آپ کا واجب ادا ہو گیا. تو کہتے وہ کہتا نہیں پہلے ٹرین کرانی ضروری تھی. یعنی جو میں کہتا تھا نا کہ پاکستان میں مفتی نہیں، ادھر بھی ادھر نہیں ہے. یہ مفتی ہے جو کینچی لگا کے دو تین ٹاک لگا دیا، وہ فارغ کر دیا، ادھر عورتیں بھی کھڑی ہو کے کروا دیتی. تو اب وہ مجھے، میں نے کہا نہیں یہ قصر ہے، ایک حلقہ، ایک تقصیر ہے، ایک تحریک ہے. اور تقصیر جو ہوتی ہے سارے کے سارے جو بال ہیں یہ پوٹے کے برابر انہیں کٹانا ہوتا ہے، تو اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے. افضل یہ ہے کہ ٹرین کرا دی جائے. تو آپ نے یہ تقصیر کرا دی تو آپ کا واجب ادا ہو گیا. اب آگے آپ ٹرین کرا دیں گے. تو وہ ہوش ہوا. تو یعنی اس طرح کا بھی ان کو پوچھ، وہ بھی ہیں لوگ کہ جن کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. اور یہ سعودی حکومت کوئی انہوں نے ترجمہ نہیں رکھا وہاں، کوئی اردو لینگویج کا ہو، کوئی بنگلہ دیشی ہو، وہاں شروع میں لگا ہوا ہے، ادھر ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. تو وہاں شروع میں ٹرانسلیشن کر رہی ہو تو یہ ہر دروازے بھی تو باب جو 3 نمبر باب ہے، نزل و داخل ہوتے ہیں 6 نمبر باب ہے. ان لوگوں ادھر تو کوئی لگاؤ نا، کہ انہیں بتاؤ مسجد یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں داخل ہونا ہے، پھر جب تم نے یہ کر لینا ہے، پھر تم نے ڈیل کرا لیا ہے یا حل کرانا ہے، تصویر لگا دی ہوئی ہے. آپ وہ کون سی اسکرین دیکھیں گے؟ کتنے لوگ اس کو، میں کل جب آنے لگا کل، تو شاید کل پہلی دفعہ اندر میں نے اسکرین دیکھی ہے، تو وہ میں نے دیکھی ہے. تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اسکرین میں ایسے کھینچی کاٹا بنایا تھا، یہ غلط ہے تو یہ صحیح ہے. یہ حالات ہے کہ وہ تربیت ہی کوئی نہیں کی جا رہی. اور یہ دیکھا کہ خطبہ جمعہ کا جو ہوا اس دفعہ، اور پیچھے بھی ہوا ہے، ان کے خطبے سننے کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر مدینہ پاک میں حضور کی شان بیان کرنے لوگ ٹاٹے مار کے رہے، لوگوں کو ادب بنا دیں. ادھر بھی خطبے کون سے انہوں نے خطبہ پڑھا، اور ادھر بھی کون سا خطبہ پڑھا. ادھر بھی ہم نے غور کیا کچھ، پیچھے بھی وہ عمل کا صالح، قبر میں عمل صالح آئے گا اور وہ تسلی دے گا. اس کا مطلب ہے پھر ان کو بھی سمجھنا چاہیے قبر میں عمل صالح آ سکتا تو عمل کے نہیں آ سکتی. ایک عمل جو حضور کے صدقے پر بن رہا ہے وہ قبر میں آ کے تسلی دے رہا ہے. تو جن کے صدقے خراب ہیں، جن کے ذریعے خراب و کردار ہیں، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی تسلی دیں گے. تو یہ وہ بیان کر رہا تھا آخر کے والے سے. لیکن اس دفعہ رو رہا تھا، مسجد حرام شریف میں خطبہ دیتے ہوئے رو رہا تھا، اور والدین کی شان بیان کر رہا تھا، آیات پڑھ رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا کہ والدین کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے. پھر اس نے نماز میں بھی بہت سے انسان بھی والدین آیت بھی والدین کی شان والی پڑھی. تو میں والدین کی جو شان بیان کر رہا اور رو رہا ہے، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کی طرح شان بیان کر پھر لوگوں کا آ گیا. اور پھر وہ عربی ہے، لوگ جنہوں کو عربی کا پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. وہ عربی کو جانتے ہوں گے، یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ علماء
تو آتا ہو علماء ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں میں نے 21 دن ادھر گزارے حضور کی شان پہ، جیسے آج سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، مقام بیان کرتے ہیں، کوئی بھی تو پھر کیسے ادب آئے گا، کیسے تربیت، کیسے لوگ ادب حرم کریں گے؟ وہ مسئلے کوئی نہیں. اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی ایک حاضری نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے، اجر بھی دے، لیکن اس سے پہلے ادب دے، احترام کی دولت دے، علم کی دولت دے، تربیت کی دولت دے. اللہ جل وعلا مومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے.